نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، ان کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو قرآن کا مقام و مرتبہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ یہ باتیں ذرا دھیان رکھیے گا، خلط ملط نہ ہو جائیں۔ کس لحاظ سے؟ عمل کرنے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے نہیں۔ تلاوت کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے وہ حدیث کا نہیں ہے۔ لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے کہ جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری، ایسے آپ کی احادیث پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، اس لحاظ سے جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے وہی مقام و مرتبہ آپ کی احادیث کا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو۔ الا کا لفظ خبردار کے معنی میں آتا ہے کہ میری بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں دھیان سے سننا۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا، اٹینشن، دھیان سے، توجہ سے میری بات سنو۔ کیا بات کیا فرمائی؟ کہ مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس جیسی چیز اس کے ساتھ ملی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے؟ قرآن اور قرآن جیسی، یہ نہیں کہا کہ قرآن اور پھر حدیث۔ میری بات ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن اور پھر حدیث نہیں، قرآن و حدیث۔ واو کا لفظ جب آپ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے وہی حدیث کا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے قرآن اور پھر حدیث، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مقام و مرتبہ قرآن کا ہے، بعد میں مقام و مرتبہ حدیث کا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ، قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ ایک ہے۔ وہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی جناب معاذ کو بطور گورنر بھیجنے لگے، تو آپ نے پوچھا کہ تم حکومتی امور کیسے چلاؤ گے، فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا قرآن کے ذریعے۔ آپ نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں یہ مسئلہ نہ ملے تو صحابی نے کیا کہا تھا؟ فَبِالسُّنَّةِ، پھر حدیث کے ذریعے۔ اگر حدیث میں نہ ملے پھر جی میں اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے جناب معاذ کو شاباش دی تھی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث ثابت ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے مقام و مرتبہ کس کا ہے اور پھر، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ ایک ہے۔ قرآن اور پھر حدیث کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، قرآن و حدیث کا لفظ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ احادیث سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کا مقام و مرتبہ عمل کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ بہت سے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی وہ احادیث مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوں گی، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوں گی وہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ جملہ کیسا ہے جی یہ میں نے آپ سے پوچھ کے چلنا ہے، کیوں ایسا بھی جملہ کیسا ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ بظاہر تو بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ احادیث لیں گے جو قرآن کے مطابق ہوں گی، جو قرآن کے مطابق ہوں گی نہیں لیں گے، کیونکہ جب احادیث قرآن کے مطابق نہیں ہے اب قرآن کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، تو پھر حدیث کو ہی چھوڑنا پڑے گا۔ تو کتنا پیارا جملہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ جو بظاہر بڑا پیارا لگتا ہے اس میں بڑی زہر ہے۔ اس میں کیا میرے بھائیو؟ بڑی، ان کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کچھ احادیث ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو قرآن کے خلاف ہوں گی۔ احادیث کہنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ تو کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں؟ بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن جن کے اوپر نازل ہوا وہ ایسی باتیں کریں جو قرآن کے خلاف ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ کرام نے اس معاملے کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی تعارض ہو، آپس میں تناقض ہو، آپس میں ٹکراؤ ہو۔ جہاں پہ کوئی حدیث آپ کو لگے گی قرآن کے خلاف ہے آپ اس کی سند چیک کریں،
اس میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی عیب ہوگا، وہ ضعیف روایت ہوگی۔ جو حدیث ثابت ہو جائے پھر قرآن کے خلاف ہو، ایسا ممکن ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح کر دیں، بیان کر دیں۔ تو قرآن جن کی ڈیوٹی لگی تھی قرآن کو بیان کریں، وہ قرآن کے خلاف کہیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہاں کچھ روایتیں پھیلا دی گئیں، علماء کرام نے واضح کر دیا کہ یہ من گڑت ہیں، ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی روایت ہو سکتی ہے قرآن کے خلاف ہو، ورنہ کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ایک چیز ہے، کیونکہ قرآن و حدیث دونوں کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی صحیح حدیث کا انکار جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو آپ کی ایک حدیث کا منکر ہے وہ سب حدیث کا منکر ہے۔ جو ایک رسول کو نہ مانے وہ تمام رسولوں کا منکر۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، تمام رسولوں کا منکر۔ جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے، ہمارے رسول کو نہ مانے، وہ بھی سمجھیے تمام رسولوں کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو کہنا کہ یہ آیت میں نہیں مانتا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے بارے میں کہہ دینا یہ حدیث میں نہیں مانتا، یہ آپ کی تمام حدیث کا انکار ہے، اور ایک آیت کو نہ ماننا تمام آیتوں کا انکار ہے۔ اس لیے آپ سنتے ہوں گے کوئی کہتا ہے جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا کہ نبی علیہ السلام نے جب جناب عائشہ سے شادی کی تو جناب عائشہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 9 سال تھی، میں نہیں مانتا۔ کیوں جی؟ میری عقل نہیں مانتی۔ بھئی آپ کی عقل آج کل نہیں مانتی نا، آپ کی عقل کو خراب کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی عقل نے اس کو مانا کیونکہ ان کی عقل کو کسی نے خراب نہیں کیا تھا۔ اب آپ غیر مسلموں سے تعلیم لیتے ہیں، اب آپ ان کے اصول کو اپنائے ہوئے ہیں، جن سکولوں میں آپ کو داخل کیا گیا ان سکولوں میں آپ کو ان کے اصول سکھائے گئے بچپن سے، وہ سیکھ سیکھ کر آپ کے ذہن اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ اب آپ ان اصولوں پہ شک نہیں کرتے قرآن و حدیث کی وجہ سے، اب آپ قرآن و حدیث پہ شک کرنے لگ گئے۔ اگر آپ کو ایسے سکولوں میں داخل نہ کیا جاتا، صحیح اسلامی ماحول میں آپ رہتے، تو آپ نے کہنا تھا میں یہ اصول نہیں مانتا کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، آپ نے کہنا تھا میں یہ اصول نہیں مانتا کیونکہ حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن اب آپ کے ذہنوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھال دیا گیا، اب آپ کہتے ہیں میں یہ آیت نہیں مانتا، میں یہ حدیث نہیں مانتا کیونکہ یار اس اصول کے خلاف ہے۔ معاملات الٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آپ کی ایک ایک حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نہ کہا کریں میری عقل نہیں مانتی۔ یہ دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی ذرا، عقل والے جو کہتے ہیں نا جی ہماری عقل نہیں مانتی، کس کی عقل؟ کس کی عقل معیار ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ ہم وہ حدیث کو نہیں مانیں گے جو عقل کے خلاف ہیں، کس کی عقل معیار ہے جی؟ آپ کی کہ میری؟ کیوں جی؟ کس ملک کے لوگوں کی عقل معیار ہے؟ عقلیں تو مختلف ہیں نا۔ ایک چیز آپ کی عقل قبول نہیں کرتی، میری قبول کرتی ہے، ایک چیز میری عقل قبول نہیں کرتی، آپ کی قبول کرتی ہے۔ عقل کی بنیاد پہ اگر آپ احادیث کو پرکھیں گے تو پھر تو ساری احادیث اٹھ جائیں گی۔ کچھ احادیث کو ان کی عقل نہیں مانتی، کچھ احادیث کو ان کی عقل نہیں مانتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ تمام احادیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔